اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ یعنی تراویح کے بدلے میں اور روزوں کے بدلے میں اللہ کیا کچھ عطا فرمانے والا ہے؟ اللہ اپنی رضا دے دے گا اور اللہ مغفرت کر دے گا۔ تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے نا کہ آج آخری تراویح ہو چکی ہے، اللہ نے ہماری مغفرت انشاءاللہ کر دی، اللہ نے ہماری مغفرت کر دی اور اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ امید رکھنا چاہیے نا جی، اب امید پہ ساری دنیا قائم ہے۔ اب اس لیے امید اگر رکھے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، بس ہو گئی بات۔ اب فرمایا اپنی رضا اس کو دے دیتا ہوں اور مغفرت عطا کر دیتا ہوں، اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں یعنی عید کے اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال بھی کرو گے عطا کروں گا۔ آخرت کے بارے میں یا اللہ جنت عطا کر دے، جنت الفردوس عطا کر دے، یا اللہ پل صراط سے جو ہے آسانی کے ساتھ گزار دے، یا اللہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جو ہے داخل فرما دے، قبر کا عذاب مجھے نہ ہو، میرے ماں باپ کو، عزیز رشتہ داروں کو، اساتذہ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہم نے بس آپ کی بات کو مان لیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ یہاں آ کے ہماری جو ہے گاڑی جو ہے پھنس جاتی ہے کہ جب اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اب دنیا آخرت کے بارے میں، اور یہ آخرت تو جب آنکھ بند ہوگی پھر جائیں گے، پھر اس کے بعد اب دنیا کے بارے میں سوال کرو گے تو اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، دیکھوں گا۔ اولاد مانگ رہے ہو، اولاد تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ بہتر ہے تو دے دوں گا، نہیں بہتر تو نہیں دوں گا۔ دولت مانگ رہے ہو تو دولت تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بہتر ہے، مصلحت اس میں ہے، اللہ ہی جانتا ہے ہر چیز کو، تو دے دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا۔ عزت مانگ رہے ہو، اب اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ عزت اللہ سے مانگے، اب اللہ پاک تو جانتے ہیں کہ اس کو عزت دے دی تو یہ تو ایمان سے ہی نکل جائے گا، ہاں یہ تو پھر نماز ہی چھوڑ دے گا، تو پھر اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں میں مصلحت کو دیکھتا ہوں کہ تمہارا ایمان بھی باقی رہے۔ آگے فرمایا میری عزت کی قسم، پھر اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ جب تک تم میرا خیال رکھو گے یعنی میری عبادت کو ادا کرتے رہو گے، اور زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور روزے رمضان کی تراویح اور ذکر اذکار کو کرتے رہو گے تو میں کیا کروں گا؟ میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ ستاری یعنی چھپاتا رہوں گا۔ اب اللہ ہمارے لغزشوں کو چھپا ہی رہا ہے نا جی، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح ہوتا تو ہمارے دروازوں پہ لکھ لیا جاتا کہ اس نے آج یہ گناہ کیا، اس کی سزا یہ ہے۔ لیکن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے یہ ساری چیزوں کو جو ہے چھپا دیا ہے۔ کتنے گناہ کر لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ساتھ والے کو ہی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کو بھی قیامت کے دن اللہ پاک یہ نہیں بتائیں گے آپ کی امت نے کون سے گناہ کیے ہیں، آپ کی امت نے، اللہ اندر ہی پوچھ لے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بس اس نے گناہ کیے، میرے علاوہ میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیں۔ اب دیکھیں جی، ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ اب آگے پھر قسم اٹھا رہے ہیں اللہ پاک، میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم،
اگر اللہ پاک قسم نہ بھی اٹھاتے ایک دفعہ بات ہی کر لیتے تو تب بھی بڑی بات تھی، لیکن اللہ پھر قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ کافروں کے سامنے تمہیں میں نے رسوا نہیں کرنا کہ وہ یہ کہیں کہ یا اللہ یہ تو تجھے ماننے والے تھے نا، یا ہمیں تانا دیں کہ تم تو خدا کو ماننے والے تھے نا، اور ذلت تو اڈی اساں بھی ذلت ملنی پئی، تساں بھی ذلت ملنی پئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا، ان کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ آگے فرمایا اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تم نے مجھے راضی کر دیا تراویح نماز روزے کے ذریعے سے، اور میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو۔ پس فرشتے اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، یعنی افطار کے دن عید کے دن ملتا ہے، عید کے دن کھانے پینے کو افطار کہتے ہیں۔ اب کھانے پینے والے دن یعنی عید والے دن، خوشی والے دن جو اس امت کو ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں اور مسکراتے ہیں، کھل جاتے ہیں کہ دیکھو آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ کچھ عطا فرما دیا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس پہ بہت کچھ دینا ہے۔ اب دیکھو تراویح پڑھنی، سارا دن کام کرنا، پھر اس کے بعد تراویح میں کھڑے ہونا، پھر دن کا روزہ رکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، دل گردے کا کام ہے، دل گردے والا کام ہے۔ اب جو بندہ اس میں بھی تراویح پڑھ رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے، اللہ پاک کبھی بھی اس کو محروم نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کی عبادات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادات ہیں، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک رمضان المبارک جتنا گزر چکا ہے قبول فرمائے، جو ایک روزہ باقی ہے اللہ خیریت عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک شرم پردے والی زندگی نصیب فرمائے، حاضرین کی حاضری اللہ قبول فرمائے، تمام کی دلی حاجات کو، دلی مرادوں کو، جائز ضروریات کو اللہ پورا فرمائے۔ دعا فرمائے افطاری کے انتظامات میں آج تک جن ساتھیوں نے حصہ لیا، اللہ ان کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا، قولی فعلی مالی تعاون کیا، اللہ سب کے تعاون کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک سب کے جان مال عزت تعاون برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے مدرسے کو آباد و شاد فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس علاقے میں ہمیں مسجد کی بڑی جگہ اپنی نصیب فرمائے، یا اللہ مسجد کی جگہ نصیب فرما، اپنی جگہ نصیب فرما، یا اللہ بڑی جگہ نصیب فرما، جلد از جلد یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ آپس میں پیار محبت اتفاق سلوک نصیب فرما، عالم اسلام کے اوپر یا اللہ رحم و کرم فرما، یا اللہ مومنین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ حاضرین میں کتنے ساتھی بیمار بیٹھے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرما، سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرما۔ جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو یا اللہ صحت نصیب فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کو نیک و صالح بنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے ملک کے اندر امن پیدا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی ہر ضرورت کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی ہر ضرورت کو پورا فرما، عالم اسلام کے اوپر رحم و کرم فرما، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما، یا اللہ جو مانگ لیے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہو، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوقات میں ان اوقات میں جو دعائیں تجھ سے مانگی ان میں ہمیں حصہ نصیب فرما، جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ان سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔